دوستوں، آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں۔ سارا سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر یہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اور اس گھر کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجات ہو، اس کے تصور میں پڑے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نہایت ہی قیمتی عمل دے رہا ہوں، یہ آپ کو دوبارہ 1 سال کے بعد موقع ملتا ہے، اور یہ عمل آپ کو ایسا دے رہا ہوں جو تیر بہدف ہے۔ یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوتا، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے دیا ہے اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، بس آپ اس عمل کو لکھ کر اپنی ڈائری میں رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ شعبان کا تیسرا جمعۃ المبارک آئے، آپ اس جمعے کو، اس سورت کو صرف 7 بار اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اس کے مطابق آپ لوگ لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ پورا سال کسی اور عمل کے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم، جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن فضیلتوں، برکتوں والا دن ہے۔ جب یہ جمعۃ المبارک کا دن شعبان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربتوں کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، اور 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہیں، نہیں تو ماں باپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 7 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔
اپنے کاروبار میں عروج و ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے آپ کا خواب رہ گیا ہے، کئی سالوں سے آپ کی جو حاجات ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ رب کعبہ کو راضی کرنے والا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آپ 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، شعبان رمضان سے مل جاتا ہے۔ ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے اور رمضان میں اس بیج کی فصل کاٹتا ہے، یعنی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اب جو بندہ 19 شعبان یعنی شعبان کے مہینے میں رب کریم کو راضی نہیں کرے گا، رب کریم سے ذکر اذکار کر کے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروائے گا، جو شعبان کے مہینے کو، کملی والے آقا کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ پھر رمضان کے مہینے میں انعامات سے کیسے نوازا جائے گا؟ اگر تو آپ رمضان کے مہینے میں رزق، دولت، مال و شہرت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کملی والے آقا کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگے۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، یہ وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں اور اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور اس جمعۃ المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جیسے جیسے جو شخص مسجد میں آتا ہے اس کے مطابق اس کا نام لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو، حضور نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو ایک مینڈا، پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو مرغی، پھر انڈا، اسی طرح سے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس عمل کی قدر و قیمت میں آپ کو بتا دوں، جو اتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رب کائنات رزق کے ایسے دروازے کھولے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر اس صورت کو اپنے گھر کے اندر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں کہ ماہ شعبان کا 30واں جمعہ ہے اور آپ نے اس جمعے کو سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے، اور آپ کی شادی کے اندر رکاوٹیں ہیں، کاروبار کے اندر رکاوٹیں ہیں، آپ قرضے سے دوچار ہوئے ہیں، جو شخص قرضے میں گرفتار ہے، جو قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہے، اس شخص کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے
परेशानी से और हमारे घर में रिस्क नहीं आता, अगर आता है तो उसमें बेबरकती है, बरकत नहीं है। तो ये ख़ास वजीफ़ा वो दोस्त अहबाब जिनके दुश्मन हैं, दुश्मन जिनके पीछे पड़े हुए हैं, हासिदीन जिनके पीछे पड़े हुए हैं और वो दुश्मनों के ऊपर अपने आप से दूर करना चाहते हैं, उनकी ज़बान बंद कराना चाहते हैं कि वो उनकी जान छोड़ जाए, वो दोस्त अहबाब इस अमल को करें। और मैं आपको बता दूं, इस अमल की जितनी भी बरकतें बता रहा हूं वो कम हैं। आपका हर मसला इस अमल के ज़रिए हल हो सकता है। आपको मुख्तलिफ वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि ऑल इन वन, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, हर हाजत के लिए, हर कामयाबी के लिए ये अमल तीर बा हदफ है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा है कि जिसके बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जो शख्स इसकी तिलावत करता है उसके लिए बैतुल्लाह तक अल्लाह ताला नूर अला नूर कर देता है, और उस शख्स के लिए आसमान से ज़मीन तक एक नूर उतरता है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उसकी परेशानियों का ख़ातिमा फरमा देता है और इसी तरह नज़र करम फरमा देता है, जालिम से निजात देता है, हमल से हिफाजत हो जाती है। जो ख़वातीन हामिला हैं और वो चाहती हैं हमारे हमल की हिफाजत हो, वो भी इस अमल को करें। और इसी तरह एक बुज़ुर्ग का कौल है, वो कहते हैं कि अगर जुम्मतुल मुबारक के दिन कोई शख्स इस सूरत को पढ़ ले और इसके बाद सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ ले, मैं तो आपको 7 मरतबा इसको पढ़ने का कह रहा हूँ, वजीफ़ा बता रहा हूँ, लेकिन वो फरमाते हैं कि सिर्फ़ एक मरतबा खुलूस दिल के साथ इसको पढ़ा जाए, उसके बाद सजदा रेज़ होकर जिस तरह हम नमाज का सजदा करते हैं उस तरह आप सजदा करके अल्लाह की बारगाह में सिर्फ़ दुआ की जाए, अपने मकसद के बारे में अल्लाह ताला को बताया जाए। वैसे तो अल्लाह ताला दिलों के भेद खूब जानता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो कुछ चल रहा है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा मकसद है, अल्लाह ताला इससे बाखबर है। और फरमाते हैं कि इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर दुआ करे, या बारी ताला मेरा फ़ला मकसद है, फ़ला परेशानी है, मैं कर्ज़े में डूबा हुआ हूँ। वो फरमाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत लाजमी पैदा हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी मदद ज़रूर आ जाती है, कोई ना कोई बंदा ऐसा ज़रूर मिल जाता है कि उसका सारा का सारा कर्ज़ अगला जुमा आने से पहले पहले सारा अदा हो जाता है। अगरचा वो जितना ही ज़्यादा मकरूज़ क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना मकरूज़ हो, अल्लाह के फजल करम से हर तरह की उसकी परेशानी का ख़ातिमा हो जाता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज 19 शबानुल मुअज़्ज़म जुम्मतुल मुबारक के दिन की ख़ास दुआ में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, आमीन ज़रूर कहें। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों के पास जाए। आपकी एक आमीन से हो सकता है किसी की तकदीर संवर जाए, किसी का मुक़द्दर जगमगा जाए। तो लिहाजा आप लोग इस दुआ में बिलखुसूस शिरकत करें और आमीन ज़रूर कहिएगा। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है। आज शाबान की 19 तारीख़ है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रहमतों, बरकतों, फजीलतों से भरा हुआ दिन है। जो लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, मौला उनको तौफीक अता फरमा। इस महीने में तुझे राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार अता फरमा। जो बे औलाद है, उसे नरीना औलाद अता फरमा।
مولا جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، قرض دار ہیں، مولا کریم تو ہر شے پر قادر مطلق ہے، ہم سب پر نظر کرم فرما، ہم سب کی مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجاتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جو ماں باپ پریشان حال ہیں، جن کے بچے نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، میرے مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، ان ماؤں کو استقامت عطا فرما، میرے مولا ہم سب کو اپنے گھر کو، کعبہ شریف کو ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، دین اسلام کو عروج اور غلبہ نصیب فرما، فتح اور نصرت عطا فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام لازمی لکھیے گا۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستوں پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے اپنے وجود کو، اپنے جسم کو۔ وہ خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب یعنی کہ خانہ کعبہ جدھر ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے آپ نے اس سورت کی اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ پہلے سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہو گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوستوں آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی ایک پوری تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے کہ آپ کے تمام گناہوں کو، جس نے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ سب سے پہلے یہ کام کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کے اندر مزید تاثیر اور طاقت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے بھی ہمکنار فرمائیں گے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس کی تلاوت کریں گے تو آپ لوگ خود اس کی تاثیر محسوس کریں گے۔ اللہ والوں، جب ایک تسبیح آپ لوگ استغفر اللہ کی پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اللہ والوں، اس کے بعد اللہ پاک کے یہ دو نام، ایک رب کا ذاتی نام، ایک نبی پاک کا ذاتی نام، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ خاص صورت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ جب حضرت برہ بن اسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ صورت ایک شخص نے، ایک صحابی نے اپنے گھر کے اندر پڑھی، اور جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی گئی تو ان کے گھر کے اندر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب اس نے اس صورت کی تلاوت کو سنا تو وہ جھوم اٹھا اور خوش ہونے لگا اور اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور یہاں تک کہ ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ کرنے لگا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی کہ اس صحابی نے اپنے گھر میں تلاوت کی اور اس کے گھر کے اوپر
बादल ने आकर साया किया और घर के अंदर जो घोड़ा बंधा हुआ था वो भी खुशी से सुनकर झूमने लगा। इतनी सी बरकत है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये सारी बात जिक्र की गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसी सूरत है कि इसके पढ़ते ही अल्लाह ताला की तरफ से एक सकीना उतरता है, एक सुकून उतरता है और अल्लाह ताला इस बंदे पर ऐसा करम फरमाता है कि इसे सुकून वाली ज़िंदगी मुयस्सर हो जाती है। परेशानियों से वो निकल जाता है, गमों से निकल जाता है, मुश्किलात से निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, आपने इस सूरत को जुम्मतुल मुबारक के दिन, जुम्मे के दिन यानी कि जुम्मे से लेकर असर की नमाज तक आप किसी भी वक्त इसको तिलावत कर लें या फिर आप इसको रात इशा के बाद भी कर सकते हैं। अलगर्ज जुम्मतुल मुबारक के फ़ौरन बाद करेंगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है। अगर आप इशा के बाद पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला आपकी रोज़ी के अंदर बेपनाह की बरकतें, वुसअतें पैदा होंगी, इजाफ़ा होगा, बेहद इजाफ़ा होगा। गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप मकरूज़ हैं तो हमेशा के लिए कर्ज़े से आपको निजात मिल जाएगी। और अगर आप जिन जिन्नात किसी भी भूत का शिकार हैं इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए इसके हमले से महफूज हो जाएंगे। और इस सूरत को सूरतुल कैफ कहा जाता है और ये 15वें सिपारे के अंदर मौजूद है। घर के अंदर कोई भी फ़र्द पढ़ना चाहता है तो वो इसको पढ़ सकता है। आप लोग 2, 4, 5 बंदे मिलकर भी इस सूरे मुबारकह को पढ़ सकते हैं क्योंकि तन्हा पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें घर के 3-4 अफराद मिलकर इस सूरत को पढ़ लें। अव्वल आखिर इसके 2 बार 3 बार या फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद और किसी अमल की आपको ज़रूरत कभी महसूस होगी ही नहीं क्योंकि इस वजीफ़े की तासीर आपको 1 साल तक मिलती रहेगी। उसके बाद हर जुम्मे को सिर्फ़ एक बार सूरतुल कैफ की तिलावत कर लें, आपके पास ये तासीर हर साल मौजूद रहेगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।